دہشت گردی کے پیچھے ایک منظم غیر قانونی اسپیکٹرم ہے، ان کے مخصوص عناصر پشت پناہی کر رہے ہیں۔ ریاست اسپیکٹرم پر ہاتھ ڈالتی ہے تو جھوٹے بیانیے سنائے دیتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بہاولپور میں طلبہ سے خطاب، کہا کہ جب تک قوم افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ملک کی ترقی کے لیے ہر کسی نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، بلا وجہ تنقید کے بجائے کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیراعظم کی چینی کی قیمتوں پر کنٹرول کے حوالے سے سخت اقدامات کی ہدایت، ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا بھی حکم۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی کی سپلائی اور قیمت کے کنٹرول کے حوالے سے اجلاس، کہا عوام کو اشیاء خور و نوش کی ارزاں نرخوں پر فراہمی اولین ترجیح ہے، کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن کل اسلام آباد پہنچے گا۔ $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کے تحت $1 ارب کی اگلی قسط سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اقتصادی جائزہ مذاکرات 15 مارچ تک جاری رہیں گے۔ پہلے مرحلے میں تکنیکی اور دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ افغانستان سے مذاکرات کے لیے ٹی او آرز جلد از جلد منظور کیے جائیں گے۔ اکوڑا خٹک دھماکے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے مطالبہ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا کہ صوبائی حکومت ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے، وفاق اہم مسئلے پر سیاست کرنے سے گریز کرے۔ مریم نواز بھارت سے اسموک ڈپلومیسی کر سکتی ہیں تو کے پی حکومت افغانستان سے بات چیت کیوں نہیں؟ غزہ میں جنگ بندی میں توسیع نہ ہو سکی، اسرائیل نے حملے شروع کر دیے۔ غزہ میں بمباری سے 4 فلسطینی شہید، اسرائیل نے غزہ سیز فائر سے متعلق امریکی تجویز منظور کی۔ حماس نے مذاکرات کے لیے پیش کردہ معاہدہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کا غزہ میں امدادی سامان کا داخلہ بند کرنے کا اعلان، اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہیں لیکن مفت میں نہیں۔ حماس نے نیتن یاہو کے امداد روکنے کے فیصلے کو بلیک میلنگ قرار دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں ناخوشگوار ملاقات کے بعد یوکرینی صدر کا لندن میں پرتکاب استقبال، برطانوی وزیر اعظم نے صدر زیلنسکی کو گلے بھی لگایا۔ 1 on 1 ملاقات میں زیلنسکی کو حمایت کا یقین دلایا۔ برطانیہ کا یوکرین کو $2 ارب 26 کروڑ قرض دینے کا بھی اعلان۔ صدر زیلنسکی 2 دن بعد یورپی رہنماؤں کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ نیٹو سربراہ مارک روٹے کا یوکرینی صدر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بحال کرنے کا مشورہ، کہا ٹرمپ نے یوکرین کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، آپ کو جیولین اینٹی ٹینک ہتھیار فراہم کیے۔ امریکہ یوکرین، یورپ اور عالمی امن کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیگ راؤنڈز کا آخری میچ، نیوزی لینڈ کی بھارت کے 250 رنز ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ اس سے قبل کیویز کے سامنے بھارتی ٹاپ آرڈر ٹک نہ سکا۔ شہریاز آئر 79، ہاردک پانڈیا 45، اکشر پٹیل 42 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ روہت شرما 15، وراٹ کوہلی 11، شبمن گل 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ہینڈرک نے 5 کیچ لیے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری کارکردگی دکھانے والے کرکٹرز کی ملاقات، کھلاڑیوں نے ہائی پرفارمنس سینٹرز میں تربیت، فٹنس اور ڈائٹ پلان مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی، مسائل کے حل کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایات، اسٹار کھلاڑیوں کو تمام اکیڈمیز تک رسائی دینے کا فیصلہ، کہا وسائل کی فراہمی پاکستان کرکٹ کے روشن مستقبل پر سرمایہ کاری ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مہنگائی کے سدباب کے لیے مؤثر کریک ڈاؤن کا حکم، تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو گراں فروشی کے خلاف مؤثر مہم چلانے کی ہدایت۔ رمضان المبارک میں اشیاء خور و نوش کی قیمتیں خود چیک کرنے کا اعلان، کہا پھلوں اور سبزیوں کی فراہمی اور نرخوں کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی، مہم میں کسی بھی سطح پر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ رمضان المبارک میں سحر اور افطار میں بلا تعطل گیس فراہمی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ کراچی، لاہور، ملتان، راولپنڈی سمیت کئی شہروں میں پہلی سحری کے بعد خواتین کو گیس پریشر میں کمی سے افطار کی تیاری میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک بھر میں پہلے روزے پر ہی پھلوں اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ، مہنگائی کی نئی لہر سے عوام چکرا گئے۔ چکن، ٹماٹر، پیاز کی قیمتیں دگنی ہو گئیں، کیلا 300 روپے درجن، سیب کی 450 روپے فی کلو پر فروخت، امرود 250 سے 400 روپے کلو، جبکہ کینو 600 روپے درجن تک جا پہنچے۔ دکانوں سے سرکاری نرخ نامے غائب، من مانی قیمتیں وصول۔ ملک بھر میں پہلی افطاری، عوام کی بھرپور تیاری، بازاروں میں خوب رش، سموسے، پکوڑے، کچوری، دہی بڑے اور فروٹ چاٹ کی خریداری، گھروں میں بھی چٹپٹے کھانے اور مشروبات تیار کیے گئے۔ مخیر حضرات نے مسافروں کے لیے سڑک کنارے دسترخوان بھی سجائے۔ وفاقی حکومت دن رات معاشی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ جنرل آصف منیر بھی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اگر دوبارہ کوئی 12 اکتوبر مسلط نہ ہوا تو پاکستان 2 سال میں ہمیشہ کے لیے معاشی بحران سے چھٹکارا پالے گا۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کے پی میں اگر حالات خراب ہوئے تو گنڈا پور کی حکومت نہیں رہے گی۔ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں تمام صوبوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جتھے شاہراہیں بند کر دیتے ہیں، سڑکیں کھلوانے میں نااہلی دکھانے والے ڈی سیز کو ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں رمضان فوڈ پیکج کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ عمر ایوب ان 8 اضلاع کے نام بتائیں جہاں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں۔ حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پنجاب کا بزدار دور میں ہونے والی کرپشن کی تحقیقات سے متعلق بڑا فیصلہ، 18 کیس ڈی جی اینٹی کرپشن کو بھجوا دیے گئے۔ پی ایس سی 3 نے شفاف اندراج میں تحقیقات کے لیے وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم سے بھی مدد حاصل کر دی۔ ریکارڈ نہ دینے والے محکمہ صحت کے افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 اب تک 1.5 ارب روپے کی ریکوری کر چکی ہے۔ ایم کیو ایم پی ایس پی مافیا کے نرغے میں ہے، خالد مقبول بے بس سربراہ ہیں۔ وزیر بلدیات سعید غنی کی تنقید، کہا کہ ایم کیو ایم نے جماعت اسلامی والا کام کیا ہے، پیپلز پارٹی نے کام شروع کیا تو ایم کیو ایم کو کریڈٹ لینا چاہتی ہے۔ بلدیاتی اداروں کو تباہ ایم کیو ایم اور ان کے میئر نے کیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں عوامی افطار ڈنر کا اہتمام، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہماری افواج کے لیے دعا کریں جو ہمارے لیے سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر غیر ملکی اور بھارتی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ آپ سب کو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ رمضان کے آغاز سے ہی ملک بھر میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی، لاہور سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آج رات سے شدید بارشیں متوقع۔ مری میں برف باری کا امکان، کوئٹہ، پشین، مستونگ، چمن، قلعہ عبداللہ میں بھی بادل برسیں گے۔ جیکب آباد، کشمور، لاڑکانہ سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی رم جھم کا امکان، کراچی میں بارش کا امکان نہیں۔
انسٹاگرام کا ٹک ٹاک کے مقابلے کی ایپ متعارف کرانے کا امکان، ٹک ٹاک امریکہ میں اپنے آپریشن سے متعلق فیصلہ نہ کر سکی، انسٹاگرام ٹک ٹاک کی ٹکر کی ایپ لانے کے لیے تیار۔ اور اردو ادب کے معروف شاعر ناصر کاظمی کو مداحوں سے بچھڑے 53 برس بیت گئے، ان کی شاعری آج بھی دلوں میں زندہ ہے۔